السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ایک عظیم ترین کتاب ہے، لیکن اسی طرح قرآن مجید میں بہت سی ایسی عظیم صورتیں اور آیات ہیں جن کی بہت اہمیت اور فضیلت ہے، اور انہی عظیم ترین آیات میں ایک آیت الکرسی بھی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت میں آیت الکرسی کا ذکر ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اس کی ملکیت میں زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے۔ وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ اسی کے ساتھ دوستو، احادیث میں بھی آیت الکرسی کے متعلق بہت سے احکامات ہمیں ملتے ہیں، اور اس کی فضیلت اور اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ کی حفاظت پر مقرر فرمایا۔ رات میں ایک شخص اچانک میرے پاس آیا اور غلے میں سے لب بھر بھر کر اٹھانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، قسم اللہ کی، میں تجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے چلوں گا۔ اس پر اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں بہت محتاج ہوں، میرے بال بچے ہیں اور میں سخت ضرورت مند ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اس کے اظہار معذرت پر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے ابو ہریرہ، گزشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کا رونا رویا، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے، ابھی وہ پھر آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے مجھ کو یقین تھا کہ وہ پھر ضرور آئے گا، اس لیے میں نے اس کی طاق میں لگا رہا، اور جب دوسری رات آ کے پھر غلہ اٹھانے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، قسم اللہ کی، میں تجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے چلوں گا۔ اس پر اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں بہت محتاج ہوں، میرے بال بچے ہیں اور میں سخت ضرورت مند ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اس کے اظہار معذرت پر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے ابو ہریرہ، گزشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اس نے پھر اسی سخت ضرورت اور بال بچوں کا رونا رویا، جس پر مجھے رحم آ گیا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ تیسری مرتبہ پھر اس کے انتظار میں تھا کہ اس نے پھر تیسری رات آ کر غلہ اٹھانا شروع کیا، تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچانا اب ضروری ہو گیا ہے، کہ تجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کروں گا، لیکن ابھی اس کے وہی التجا تھی کہ مجھے چھوڑ دے، میں محتاج ہوں، بال بچوں کا بوجھ میرے سر پر ہے، اب میں کبھی نہ آؤں گا۔ مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ تیسری مرتبہ بھی پھر اس کے انتظار میں تھا کہ اس نے پھر تیسری رات آ کر غلہ اٹھانا شروع کیا، تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچانا اب ضروری ہو گیا ہے، یہ تیرا تیسرا موقع ہے۔ ہر مرتبہ تم یقین دلاتے رہے کہ پھر نہیں آؤں گا، لیکن تم باز نہیں آئے۔ اس نے کہا کہ اس مرتبہ مجھے چھوڑ دے تو میں تمہیں ایسے چند کلمات سکھا دوں گا جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ میں نے پوچھا، وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا، جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پوری پڑھ لیا کرو۔ ایک نگران فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برابری تمہاری حفاظت کرتا رہے گا، اور صبح تک شیطان تمہارے پاس کبھی نہیں آ سکے گا۔ اس مرتبہ بھی پھر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، گزشتہ رات تمہارے قیدی نے تم سے کیا معاملہ کیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے مجھے چند کلمات سکھائے اور یقین دلایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے فائدہ پہنچائے گا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے دریافت کیا، وہ کلمات کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ اس نے بتایا تھا کہ جب بستر پر لیٹو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، شروع اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے آخر تک۔ اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر اس کے پڑھنے سے
ایک نگران فرشتہ مقرر رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ صحابہ خیر کو سب سے آگے بڑھ کر لینے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کر فرمایا کہ اگرچہ وہ جھوٹا تھا لیکن تم سے یہ بات سچ کہہ گیا ہے۔ اے ابو ہریرہ، تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ 3 راتوں سے تمہارا معاملہ کس سے تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کا کھجوروں کا ایک گودام تھا جس میں دن بدن کمی واقع ہو رہی تھی۔ ایک رات انہوں نے پہرا دیا تو ایک جوان لڑکے کی طرح کوئی شخص وہاں تھا۔ انہوں نے اس کو سلام کیا۔ اس نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو سلام کا جواب دیا۔ انہوں نے پوچھا تو انسان ہے یا جن؟ اس نے کہا میں انسان نہیں ہوں بلکہ جن ہوں۔ انہوں نے کہا مجھے اپنا سیدھا ہاتھ دکھاؤ۔ اس نے ہاتھ دکھایا تو وہ کتے کی طرح تھا اور اس کے بال بھی کتے جیسے تھے۔ انہوں نے کہا تمہیں ٹھیک کہتے ہو کیونکہ جنات کی تخلیق ایسی ہوتی ہے۔ اس نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ جنات میں مجھ سے زیادہ کوئی سخت نہیں؟ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے کہا تم کیا لینے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا ہمیں یہ اطلاع ملی کہ تم صدقہ کرنا پسند کرتے ہو، اس لیے ہم آپ کے طعام سے اپنا حصہ لینے آئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کون سی چیز ہمیں تم سے بچا سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ تم سورۃ بقرہ میں سے آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھتے رہو۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا اگر تم صبح کے وقت اس کو پڑھ لو گے تو شام تک اور شام کے وقت پڑھ لو گے تو صبح تک ہم سے محفوظ رہو گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں صبح کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے معاملے کی خبر دی تو آپ نے فرمایا اس خبیث نے سچ کہا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے تو اس کو جنت داخل کرنے میں سوائے موت کے اور کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ دوستو یہ آیت الکرسی عظمت والی آیت جس کے پڑھنے سے ایک تو انسان شیطان اور جنات سے محفوظ رہتا ہے اور دوسرا جو کہ فرض نماز کے بعد اسے پڑھے تو سوائے موت کے اور اسے کوئی چیز بھی جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔